سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب کیسے ہیں؟ کیسا گزر رہا ہے آپ کا ربیع النور شریف؟ بہت مزہ آ رہا ہے؟ جلوسوں میں شرکت ہو رہی ہے؟ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں؟ ہمارے آقا کی میلاد کا مہینہ ہے۔ آج ہم نے آپ کو جو واقعہ سنانا ہے وہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی انشاءاللہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن واقعہ جو شہر سے شروع ہوگا نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہم نے سننا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ بھی بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی مبارک، بڑی ہی سویٹ اور بڑی عاشق رسول شخصیت ہیں۔ جس شخصیت کے بارے میں ہم نے سننا ہے وہ اصفہان کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اصفہان کے رہنے والے ہیں، اور ان کو فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا کس کا ذکر ہونے جا رہا ہے؟ میں نے دو ہنٹ دیا آپ کو، آپ ان کے نام تک پہنچ سکیں اب تک؟ چلے پیچھے مائک پاس کریں گے، عبدالرافع بھائی بتائیں گے کن کا تذکرہ کریں گے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویری گڈ، ویری انٹیلیجنٹ بوائے، ماشاء اللہ۔ ہم انشاءاللہ آج حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ کتابوں میں ملتا ہے تقریباً 190 ایئرز آپ کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 190 ایئرز کی آپ نے زندگی پائی۔ اتنی طویل زندگی۔ آپ کی سیرت کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ آپ کی جو شخصیت تھی نا، وہ بڑی ہی بابرکت شخصیت تھی، بڑی ہی با رونق شخصیت تھی، جو آپ کو دیکھتا رہ جاتا، آپ کا ہو جاتا۔ مگر آپ کا جو والد تھا نا، وہ بھی بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ ویسے تو ہر باپ اپنے بیٹے سے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا وہ بڑی ٹوٹ کر محبت کیا کرتا تھا۔ ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی جدائی اس سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ اس کی آنکھوں سے دور ہو جائیں، اوجھل ہو جائیں۔ لہٰذا وہ سارا دن آپ کو گھر میں بٹھاتا اور کہتا بس میری نظروں کے سامنے رہو۔ کیسی محبت کرتا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آگ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کس کی عبادت کرتا تھا؟ مجوسی تھا، وہ آگ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی کہتا تھا کہ تم بھی آگ کی عبادت کیا کرو، لیکن آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے آپ کی ذمہ داری بھی لگائی تھی، چونکہ ان کا جو والد تھا نا، اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھی، اس کے اپنے ڈیرے تھے۔ آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، تو آپ کی ذمہ داری لگاتی کہ جایا کرو آپ اور زمینوں کی کیئر کر لیا کرو، تھوڑا سے دیکھ بھال کر لیا کرو۔ اب آپ کبھی کبھی زمینوں پر چلے جاتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور زمینوں پر جب پہنچے، وہاں پر زمینوں کو ملاحظہ کیا، سب چیزوں کو اپنی جگہ پر برابر پایا۔ جب آپ گھر کی طرف واپس لوٹنے لگے تو آپ کو ایک عبادت گاہ نظر آئی۔ آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آپ اس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو
ان لوگوں کے ساتھ بڑا مزہ آیا، ان کو دیکھ کر ان کا دل ان کے ساتھ بیٹھنے کو کیا کہ یار ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، یہ کتنے نیک لوگ ہیں۔ تو گویا اب حضرت سلمان فارسی جب جب اپنی زمینوں پر جاتے تو کچھ دیر اس عبادت خانے میں بھی گزارتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جب اس عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دن کا کافی حصہ وہ اس کے اندر بیٹھے رہے، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ دوسری طرف آپ کا جو والد تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، سلمان کہاں چلا گیا؟ اس نے فوراً سے اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو کہا جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کرو، میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ بہت فکر مند ہو گیا۔ اب نوکر چاکر حضرت سلمان کی تلاش میں یہاں وہاں آپ کو ڈھونڈنے لگے، زمینوں پر گئے، معلوم کیا کہ زمینوں پر آپ آئے تو تھے لیکن واپس چلے گئے، اور گئے ہوئے بھی کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ سارے آپ کی تلاش میں لگے رہے۔ جب شام ہوئی حضرت سلمان فارسی اپنے گھر پہنچے تو آپ کا والد بڑا پریشان، آپ سے پوچھا شام تک کہاں رکے رہے؟ میں کتنا فکر مند ہو گیا تھا، سارے نوکر چاکر تمہاری تلاش میں دوڑا دیے لیکن تمہارا کہیں سراغ نہ ملا، کہاں تھے اب تک؟ حضرت سلمان فارسی آپ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں جب بھی اب زمینوں پر جاتا ہوں تو وہاں پر موجود ایک عبادت خانہ ہے، میں اس میں جاتا ہوں اور ان کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ چونکہ آپ کا والد یہ آگ کی عبادت کرتا تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر آپ کے پیروں کے اندر لوہے کی بیڑیاں ڈال دی۔ یوسف انکل، جی بھائی، یہ بیڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ بیڑیاں کیا ہوتی ہے؟ آئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے اسکرین پر، اس کو کہتے ہیں لوہے کی بیڑیاں۔ اس ٹائم پہ ہتھکڑیاں تو نہیں تھی، بیڑیاں بنا کر آپ کے پیروں کے اندر ڈال دی۔ اب آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا تاکہ آپ اس عبادت خانے میں نہ جائیں، اور اس طریقے سے آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ کچھ دن تک تو آپ والد کی قید میں رہے، بیڑیوں میں جکڑے رہے، گھر کے اندر قید رہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد آپ کو پتہ لگا ملک شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ آپ نے وہ بیڑیاں کھولی اور گھر سے نکل پڑے اور اس قافلے کو جوائن کر لیا، اور اس قافلے کے ساتھ سفر کرتے کرتے موصل پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک عبادت خانہ دیکھا، آپ اس عبادت خانے کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں کے ناظم سے جا کر ملاقات کی اور اپنی ساری داستان بیان کی کہ میں اس طریقے سے اپنے گھر سے چل پڑا ہوں اور اب تم تک پہنچا ہوں، مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دو۔ اس نے آپ کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ اب آپ دن رات اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، لیکن جب جس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اس کے ساتھ رات دن گزارتے ہیں تو اس کی بہت ساری چیزیں ہم پر واضح ہو جاتی ہیں نا، کہ یہ شخص کیسا ہے، کتنا عبادت گزار ہے، کتنا ڈھونگ کرتا ہے۔ لوگ اس کو صدقے کے لیے پیسے دیتے تھے، وہ سارے پیسے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ دیتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، جو ہپوکریٹ ٹائپ بندہ تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو شخص تھا نا، نظر تو بڑا عبادت گزار آتا تھا لیکن یہ ہپوکریٹ بندہ تھا۔ آؤ میں آپ کو دکھاؤں۔ آپ جب لوگوں کو اس عبادت خانے کے اندر لے گئے، اب جب لوگوں نے دیکھا کہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے، درہم و دینار سے بھرے ہوئے 100 مٹکے موجود ہیں، اور یہ تو وہی ساری رقم ہے جو ہم نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسے دی تھی، اس نے کسی پر خرچ نہیں کیا۔ لوگ بڑے غصہ ہوئے۔ اب لوگوں نے ایک اور شخص کو وہاں کا ناظم مقرر کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو وہ شخص تھا وہاں پر جس کو ڈیپیوٹ کیا تھا، وہ بڑا نیک سیرت شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ کچھ عرصے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اپنے شب و روز گزارے، اس کے ساتھ زندگی بسر کی۔ کچھ ٹائم کے بعد اس شخص کا جب انتقال کا وقت قریب آیا اور وہ جب بستر پر پڑ گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ میری کسی طرف رہنمائی کر دیں کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں کس سے رابطہ کروں اور کس کے ساتھ جا کر رہوں۔ تو اس نے نصیبین نامی ایک شخص کی طرف رہنمائی کر دی کہ آپ نصیبین کی طرف چلے جائیے گا اور ان کو یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میں نے آپ کو نصیبین کی طرف ریفر کیا ہے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیبین کے پاس پہنچے اور اس کو
مرنے والے شخص کا سلام بھی کہا اور کہا کہ مجھے انہوں نے آپ کی طرف ریفر کیا ہے۔ نصیبین نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ اب آپ کی زندگی اس کے ساتھ بسر ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد نصیبین کا بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ بھی جب بستر پر پڑ گیا، حضرت سلمان فارسی پھر سے افسردہ ہو گئے، غم زدہ ہو گئے کہ اب میں کس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اب میں کہاں پر جاؤں گا۔ تو آپ نصیبین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ چونکہ لگتا ہے کہ اب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ مجھے کسی کی طرف ریفر کر دیں تاکہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ان کی طرف چلا جاؤں۔ نصیبین نے کہا کہ آپ میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے تو میرے تدفین کا انتظام کرنا اور مجھے دفنانے کے بعد اموریا چلے جانا اور اموریا میں فلاں راہب کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تھوڑے سے ہیپی ہو گئے، خوش ہو گئے کہ اگلی منزل مل چکی تھی جہاں پر جانا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد نصیبین کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق اس کی تدفین کا اہتمام کیا، اس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد ان کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گئے، اموریا پہنچ گئے۔ تو وہاں پر جا کر آپ نے ایک عبادت خانے میں قیام اختیار کر لیا، وہاں کے راہب کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس راہب کے بھی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، اس کے بھی انتقال کا وقت قریب ہو گیا۔ ایک بار پھر حضرت سلمان فارسی غمزدہ ہو گئے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں گا۔ آپ راہب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری رہنمائی کر دو کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کہاں پر جا کر زندگی بسر کروں۔ تو اس راہب نے بہت سوچ وچار کے بعد کہا کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی طرف میں تمہیں ریفر کر دوں، جس کی طرف میں تمہاری رہنمائی کر دوں کہ تم اس کے ساتھ زندگی جا کر بسر کرنا شروع کر دو، مگر ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اب نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے، بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا تم ایک کام کرو کہ نخلستان پہنچ جاؤ۔ اور وہاں کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی۔ نشانیاں پتہ ہے اس راہب کو کیسے پتا چلی تھی؟ پرانی آسمانی کتابوں میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، آپ کا ہجرت کا مقام بھی بتایا گیا تھا، اس کی بھی نشانیاں بیان کی گئی تھی، یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کیسے بسر کریں گے، کیا چیز قبول کریں گے، کیا چیز قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں پرانی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کا ذکر پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی میں ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مدنی پرچم سجاتے ہیں۔ کس کس نے اپنے گھر پہ مدنی پرچم لگایا ہے؟ ارے ماشاءاللہ، جس نے لگایا ہے اس کو بھی مبارک ہو، اور جس نے نہیں لگایا وہ نیت کر لے کہ آج گھر جا کر انشاءاللہ ہم مدنی پرچم گھر پہ سجائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری آقا کی میلاد کا جشن منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب اس راہب نے جو دیگر نشانیاں بتائی تھی نا، اس میں نشانی یہ تھی کہ نبی آخر الزماں جو ہوں گے وہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول بھی کریں گے اور خود بھی تناول فرمائیں گے۔ اور تیسری نشانی جو بیان کی تھی وہ نشانی یہ بتائی کہ نبی آخر الزماں کے دونوں مبارک کاندھوں کے درمیان کمر پر مہر نبوت ہوگا۔ نبی پاک کے دونوں کاندھوں کے درمیان یہ مہر نبوت بالکل نمایاں تھی۔ اب یہ تین نشانیاں اس راہب نے حضرت سلمان فارسی کو بتا دی کہ آپ نخلستان چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر انتظار کرو، نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگے کہ میں نخلستان کیسے پہنچوں گا۔ اسی دوران قبیلہ بنی کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ اس کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت سلمان فارسی فوراً سے اس قافلے والوں کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ میں نخلستان جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ لے لیں۔ انہوں نے کہا ہم فری میں نہیں لے جائیں گے، ہمیں کیا دو گے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میرے پاس جتنی بکریاں ہیں، جتنے اونٹ ہیں، جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ آپ لے لو، لیکن خدا را مجھے اپنے ساتھ نخلستان لے چلو۔ ان تاجروں نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا، سارا مال و متاع حضرت سلمان فارسی کا اپنے پاس رکھ لیا اور آپ کو قافلے میں شامل کر لیا۔ اب یہ قافلہ چلتے 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 وادی قرہ پہنچا۔ اب جب وادی قرہ پہنچا نا
تو اس قافلے والوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، آپ کو ایک تاجر کے ہاتھوں بیچ دیا، کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، بتاؤ اس کے بدلے کتنے پیسے دو گے؟ اس تاجر نے کہا کہ اتنے پیسے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس غلام کو تم رکھ لو، ہمیں مال دے دو۔ وہ لالچی تاجروں نے آپ کو فروخت کر دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ اب آپ غلاموں والی زندگی بسر کرنے لگے، چونکہ آپ اپنے گھر سے بہت دور تھے۔ کچھ عرصے تک تو آپ اس تاجر کے ساتھ رہے، اس کی خدمت کرتے رہے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد اس تاجر نے بھی ایک اور شخص کی طرف آپ کو بیچ دیا۔ لیکن اب جس شخص کو بیچا تھا نا، وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضرت سلمان فارسی کو خریدا اور آپ کو لے کر اپنے شہر پہنچا۔ اب جب حضرت سلمان فارسی شہر مدینہ میں اترے نا، تو وہاں کے در و دیوار، وہاں کے کھجوروں کے درخت اور وہاں کی نشانیاں دیکھ کر آپ بڑے خوش ہو گئے۔ آپ کی میموری میں وہ سارے واقعات، وہ ساری نشانیاں جو اس راہب نے بتائی تھی، وہ یاد آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ یہ تو وہی مقام ہے، یہ تو وہی نخلستان ہے جس کی تلاش مجھے تھی اور جس کے لیے میں چلا تھا۔ آپ جو ہے وہ اب اطمینان کے ساتھ شہر مدینہ میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اب اس تاجر نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ایک باغ کے اندر۔ کس کے اندر لگا دی؟ وہ جو باغ تھا نا، وہ باغ تھا کھجوروں کا۔ اب آپ کی ڈیوٹی تھی کہ جناب وہ درختوں پر چڑھتے اور درختوں پر چڑھ کر کھجوریں توڑتے، کھجوروں کی صفائی کرتے، اسے منڈی تک لے جاتے۔ آپ اطمینان میں تھے کہ مجھے جس کی تلاش ہے انہوں نے یہیں پر آنا ہے۔ اسی دوران آپ کو یہ خبر ملی کہ مکۃ المکرمہ میں نبی آخر الزماں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہو گئے، لیکن چونکہ آپ غلام تھے، آپ مکۃ المکرمہ جا نہیں سکتے تھے، آپ کو اجازت نہیں تھی مکے جانے کی، لہٰذا آپ مدینہ منورہ میں ہی انتظار کرنے لگے کہ کب پیارے آقا مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ انتظار کرتے 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 ایک دن آپ کا جو مالک تھا، اس کا ایک کزن تھا، وہ باغ کے اندر آیا اور مالک کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ اس دن آپ درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے۔ وہ جو کزن آیا تھا نا، اس نے مالک سے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہاں پر ایک شخص آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اب جیسے یہ خبر حضرت سیدنا سلمان فارسی کے کانوں تک پہنچی، آپ فرماتے ہیں کہ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا، مجھے ایسا لگا کہ میں درخت سے نیچے اپنے مالک پر گر جاؤں گا، لیکن میں نے اپنے جسم پر قابو پایا اور فوراً سے درخت سے نیچے اتر گیا۔ جیسے ہی درخت سے نیچے اترا، اپنے مالک سے پوچھا کہ تمہارا کزن کیا کہہ رہا تھا۔ مالک جو تھا نا، وہ بڑا کرول تھا، سخت دل تھا۔ اس نے زور سے آپ کو ایک پنچ لگایا، ایک گھوسا لگایا اور کہا کہ خبردار، تم غلام ہو، غلاموں والا کام کرو، زیادہ ہمارے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن آپ بڑے خوش تھے۔ مجھے جن کی تلاش تھی وہ اب مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایک دن آپ نے موقع پا کر کچھ کھجوریں لی، کچھ تحفہ لیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر جب آپ نے نبی پاک کا دیدار کیا، سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو رواں ہو گئے کہ جس شخصیت کے دیدار کے لیے میں تمنائی تھا، آج ان کا سوہنا سوہنا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ نبی پاک کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھتے ہی رہ گئے۔ نبی پاک کے جلووں کے اندر حضرت سلمان فارسی گم ہو گئے۔ آپ چونکہ ایک مقصد کے لیے آئے تھے، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر صدقہ دیا اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں۔ پیارے آقا نے اس صدقے کو قبول تو فرما لیا، لیکن اس صدقے سے خود تناول نہ فرمایا، اس صدقے سے کچھ بھی خود نہ کھایا، بلکہ وہاں پر جتنے صحابہ موجود تھے ان تمام میں اس صدقے کو تقسیم کر دیا، اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ دیکھا نا کہ خود کچھ بھی نہیں کھایا، گویا راہب کی ایک نشانی پوری ہو گئی، جو نشانی راہب نے بتائی تھی وہ نشانی پوری ہو گئی۔ آپ بڑے خوش ہو گئے، اپنی رہائش گاہ پر واپس تشریف لے گئے۔ چند دنوں کے بعد پھر سے موقع پا کر آپ پھر کچھ کھجوریں لے کر پہنچ گئے اور فرمایا کہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تحفے کو بھی قبول فرما لیا، لیکن اس تحفے سے خود بھی تناول فرمایا،
دیگر صحابہ اکرام کو بھی کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی مزید خوش ہو گئے کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ بتایا تھا نا، صدقہ خود نہیں کھائیں گے، ہدیہ خود بھی کھائیں گے، لوگوں میں بھی تقسیم کریں گے، دونوں نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب جب آپ اپنی رہائش گاہ پر گئے، آپ بڑے بے چین ہونے لگے کہ فوراً سے تیسری نشانی کسی طریقے سے میں دیکھ لوں، اور وہ تیسری نشانی کیا تھی؟ مہر نبوت۔ اب آپ اس انتظار میں ایک بار جنت البقیع پہنچ گئے۔ آپ کو پتہ لگا کہ پیارے آقا کے ایک غلام کا انتقال ہوا ہے اور نبی پاک جنت البقیع میں اس کی تدفین میں مصروف ہیں۔ آپ جنت البقیع کی طرف چل پڑے اور جنت البقیع میں پہنچ کر آپ موقع تلاش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت کی میں زیارت کر لوں۔ لیکن پیارے آقا تو اللہ کی عطا سے غیب کی خبر جانتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ سلمان فارسی آیا ہوا ہے اور کچھ تلاش کر رہا ہے، کچھ موقع کی تلاش میں ہے، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو اپنے کاندھے سے سرکایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اس مہر نبوت کی زیارت ہو گئی۔ اب جیسے ہی مہر نبوت کی زیارت ہوئی، تینوں نشانیاں پوری ہو گئی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چمٹ گئے، آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک کے ماتھے کو چوما، آپ کی آنکھوں کو چوما، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آپ کے مبارک قدموں کا بوسہ لیا، نبی پاک کے ساتھ چمٹ گئے اور اپنے دل کی تمنا کو پورا کیا۔ اب وہاں سے جب لوٹتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے، چونکہ آپ کسی اور کی غلامی میں تھے۔ ایک بار حضرت سلمان فارسی نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، ہمارے آقا نے دیکھا کہ میرا غلام سلمان فارسی یہ ایک بار پھر ہمارے دربار میں حاضر ہے۔ اس دن میرے آقا نے حکم فرمایا، اے سلمان، جاؤ اور اپنے آپ کو اپنے آقا سے خرید کر لے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی بڑے خوش ہو گئے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ جا کر اپنے مالک سے کہا، اے میرے آقا، بتاؤ میری کیا قیمت چاہتے ہو، اپنی قیمت وصول کرو اور مجھے اپنی غلامی سے آزاد کرو۔ جیسے ہی اس آقا نے حضرت سلمان فارسی کا یہ اعلان سنا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس غلام کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی شرط لگائی جائے کہ جو سلمان پوری نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ اے سلمان، 300 کھجور کے پودے لگاؤ، اور جب تک وہ کھجور کے درخت نہ بن جائیں اور وہ پھل نہ دینے لگے، جب تک تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب اپنے مالک کی یہ شرطیں سنی، آپ غم زدہ ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو نبی پاک کی یاد آئی اور زبان حال سے آپ بھی پکار اٹھے ہوں گے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے مالک نے تو اتنی ہیوی شرطیں رکھ دی ہے۔ اس نے کہا کہ 300 پودے لگانے ہوں گے اور وہ درخت ہو جائیں اور وہ پھلدار ہو جائیں، تب جا کر میری رہائی ممکن ہوگی، اور اس کے علاوہ 1600 درہم ڈیمانڈ کیا ہے یا 40 اوکیا چاندی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اعینو اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سارے صحابہ یہ کھجور کے پودے، کسی نے 20 پودے دیے، کسی نے 30 پودے دیے، ساروں نے مل کر حضرت سلمان فارسی کو 300 پودے لا کر دے دیے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے سلمان، جاؤ اور جا کر 300 گڑھے کھودو، میں خود آ کر اپنے ہاتھوں سے یہ پودے لگاؤں گا۔ حضرت سلمان بڑے خوش ہو گئے۔ آپ جاتے ہیں اور 300 گڑھے صحابہ کی مدد سے مل کر کھودتے ہیں۔ اب جیسے ہی گڑھے کھود جاتے ہیں، نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر حضرت سلمان فارسی کے اس مقام تک آتے ہیں۔ وہاں پر آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ پودا لگاتے ہیں۔ صحابہ اکرام، حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، سارے مدد کر رہے ہیں۔ حضرت علی پیچھے پیچھے پانی دیے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کھجور کے پودے یہ تناور درخت بن گئے اور اس میں پھل لگنا شروع ہو گئے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں خوش خوش حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، وہ درخت بن چکے ہیں اور ان پر پھل بھی لگ چکے ہیں، اب وہ 40 اوکیا چاندی کی شرط باقی رہ گئی ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں مرغی کے انڈے جتنا سونا آیا تھا، پیارے آقا نے وہ سونا اٹھا کر حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا
اور کہا کہ جاؤ اور اس سے اپنی دوسری شرط بھی پوری کرو۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بظاہر کم لگ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے سلمان جاؤ، یہ تمہاری اس شرط کے مطابق ہو جائے گا اور یہ اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ لو اپنی 40 اوقیہ چاندی کے برابر کی رقم کا سونا۔ جب اس نے اس سونے کو ترازو میں تولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سونے میں برکت عطا فرما دی اور وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر اس کا وزن ہو گیا۔ اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی نے اپنے اس مالک سے آزادی اختیار کی اور نبی پاک کی غلامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لی۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل سے عشق کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث برکت ہوگی اور کل بروز قیامت بھی انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے آپ سب کے من پسند سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے کیا نام ہے؟ سوالات کا خزانہ۔ یہ خزانہ آپ سب نے مل کر تلاش کرنا ہے، لیکن درود پاک پڑھتے پڑھتے تلاش کرنا ہے۔ 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوگا۔ یہ ایسے باکسز میں سوالات کا خزانہ آپ کے ارد گرد چھپایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جھاڑیوں کے اندر نہیں جانا، کسی درخت کو بھی نہیں چھیڑنا، بلکہ دھیان سے دیکھنا ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خزانہ فوری طور پر حاصل ہو جائے۔ اور 2 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی مل جائے گا۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم۔ پیچھے بھی ہو سکتا ہے جینا ہے بھائی، چاروں اطراف میں تلاش کریں گے، چاروں اطراف میں پھیلایا ہوا ہے۔ سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں شاباش۔ چلو ادب درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی مل جائے گا۔ سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ، بیڑا پار ویری گڈ۔ ہے۔ پیاری منی دھیان سے بیٹا، گرنا نہیں ہے۔ انبیاء سے پیار ویری گڈ، ہے، انشاءاللہ اپنا ویری گڈ۔ بیڑا پار آ جائیں۔ ہے۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو ماشاءاللہ، سبق ہم، ویری گڈ۔ 2 منٹ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی کریں گے۔ ماشاءاللہ، کیسے جینا ہے ویری گڈ، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں Very کیسے good۔ جینا ہے، اس طرف بھی ہو سکتا ہے، چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق کسی پتھر کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، جھاڑیوں کے اندر نہیں ہوگا۔ چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے Very good۔ واقعات سے سیکھیں چلو Come on۔ سبق ہم۔ سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں Very good، تھوڑا سا۔ چلو ادب ہم، Very good۔ سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے 10 انبیاء سے 9 پیار ہے، 8 7 انشاءاللہ 6 اپنا بیڑا 5 پار ہے۔ 4 ہم کو تو 3 سارے اولیاء 2 سے پیار ہے، 1 اسٹاپ۔ انشاءاللہ سارے بچے آ جائیں گے اپنا جنہوں نے خزانے کی تلاش کر لی وہ میرے بائیں جانب، باقی بچے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، مجھے ایک مائک دیں گے بیٹا، شاباش۔ اور آج آپ مجھے تھوڑا سا ہیلپ کریں گی تحفہ دینے میں۔ اپنے سب سے پہلے پارٹیسپیٹ کے پاس جنہوں نے خزانے کی تلاش کی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا خزانہ تلاش کیا ہے اور اپنے لیے کیا سوال نکال کر لائے ہیں۔ اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام شہاب ہے۔ آپ کا نام محمد شہاب ہے؟ اچھا جناب، محمد شہاب نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے اور محمد شہاب کے لیے جو سوال نکلا ہے، ہپوکریٹ راہب کے مرنے کے بعد عبادت خانے سے کیا نکلا تھا؟ 100 مٹکے۔ 100 مٹکے نکلے تھے، مگر وہ مٹکے کس چیز سے بھرے ہوئے تھے؟ سونا چاندی اور پیسوں سے، اشرفیوں سے۔ سونا چاندی اور خزانے سے بھرے ہوئے تھے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔
چلیں مدنی منی، محمد شہاب کو آپ تحفہ دیں گی. چلیں محمد شہاب. اور اگلے خزانے کی تلاش کرنے والے بھائی کی طرف اپنا نام بتائیں گے گڈو. عبد الرحمن. عبد الرحمن بھائی نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے؟ چلیں جناب دیکھ لیتے ہیں کیا خزانہ تلاش کیا ہے. سلمان فارسی کون سی زبان بولا کرتے تھے؟ فارسی. جی فارسی. فارسی زبان بولا کرتے تھے. آپ کنفرم ہیں؟ ایک بار پھر غور کر لیں. پکا؟ کیا ان کا جواب درست ہے؟ سارے مل کر پھر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. عبد الرحمن بھائی نے بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. عبد الرحمن بھائی کو ایک تحفہ دیں گی. شاباش. ہمارے سلسلے کے خزانے کو تلاش کرنے والے اگلے پارٹیسپیٹ کے پاس اپنا نام بتائیں گے بیٹا. میرا نام حسنین ہے. کیا نام ہے؟ حسنین. حسنین رضا نے کیا تلاش کیا ہے دیکھتے ہیں جناب. حسنین رضا نے جو سوال تلاش کیا ہے وہ ہے کتنے اوکیا چاندی حضرت سلمان فارسی کی قیمت مانگی گئی تھی. بہت آسان جواب ہے، اس میں آپ کو پارٹنری کی اجازت نہیں ملے گی. چلیں اس میں آپ کی ہم ہیلپ اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ آپ کو آپشن دے دیتے ہیں 20 60 یا 40. 40. سوچ لیں ایک بار پھر. آپ شیور ہیں؟ ہاں پکا؟ ان کا جواب درست ہے تو سارے مل کر پھر کیا کہیں گے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. حسنین رضا کے لیے بھی بیٹا تحفہ دے دیجئے. ماشاءاللہ. حسنین رضا تحفہ حاصل کریں اور اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلے خزانے کی تلاش کرنے والی پیاری بیٹی کی جانب اپنا نام بتائیں گی بیٹا. دانیہ. دانیہ. دانیہ نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے اور اپنے لیے کس سوال کو سلیکٹ کیا ہے؟ دانیہ کے لیے سوال نکلا ہے حضرت سلمان فارسی کے ظالم آقا نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے کھجور کے کتنے درختوں کی ڈیمانڈ کی تھی؟ 300. کتنے؟ 300. کیا ان کا جواب درست ہے؟ تو کیا مل کر کہیں گے سارے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. دانیہ بیٹی کو بھی تحفہ دیں گی. چلیں جی اگلے خزانے کی تلاش کرنے والی پیاری مدنی منی کی طرف اپنا نام بتائیں گی بیٹا. ام ہانی. ام ہانی نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے دیکھتے ہیں جناب. ام ہانی کے لیے سوال ہے حضرت سلمان فارسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون سی اور کتنی علامتیں بتائی گئی تھی؟ کتنی نشانیاں بتائی گئی تھی؟ 3 نشانیاں بتائی گئی تھی. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ صدقہ خود کھاتے نہیں تھے. کیا نہیں کھاتے تھے؟ صدقہ. صدقہ نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے. ہدیہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی دیتے تھے. ہدیہ قبول فرماتے تھے، خود بھی تناول فرماتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. اور تیسری نشانی کیا تھی؟ ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ مہر نبوت تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مبارک کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ام ہانی کو بھی تحفہ پیش کریں گے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم.